اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اور جب بلغ پہنچے موسیٰ علیہ السلام اشدہ اپنی قوتوں کو واستوى اور برابر ہو گئے وہ قوتیں آتیناہ تو دی ہم نے ان کو حکماً دانائی وعلما اور علم وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین دل سے نیکی کرنے والوں کو ودخل المدینۃ اور موسیٰ علیہ السلام داخل ہو گئے شہر میں علی حین غفلت کے وقت میں من اہلیہ شہر والوں کے غفلت کے وقت پر فوجد بس پائے انہوں نے فیہ اس شہر میں رجلین دو آدمی یقتتلان دونوں جگڑ رہے تھے ہذا یہ شخص من شیعته موسیٰ علیہ السلام کے برادری میں سے وہذا اور یہ شخص من عدوہ اس کے دشمن میں سے ہیں فاستغاثہ الذی بس موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی الذی اس شخص من شیعتی جو ان کے برادری میں سے تھا الذی اس شخص کے خلاف من عدوہ جو اس کے دشمن میں سے تھا فوقذہ بس حضرت موسیٰ نے اس کو مکہ لگایا فقضى علیہ تو اس کا کام تمام کر دیا قال کہنے لگے ہذا یہ من عمل الشیطان شیطان کا عمل ہے انہو بے شک شیطان عدو دشمن ہے مضل بہکانے والا ہے مبین واضح قال موسیٰ نے کہا رب اے میرے رب انی ظلمت بے شک میں نے ظلم کے نفسی اپنی جان پر فاغفر لی بس آپ معاف کر دے مجھے فغفر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا انہو بے شک اللہ تعالیٰ هو الغفور وہ بہت بخشنے والا ہے رحیم بہت مہربان قال موسیٰ نے کہا رب اے میرے رب بما انعمت علیہ بسبب اس انعام کی جو آپ نے مجھ پر کیا ہے فلن اکون بس ہرگز میں نہیں بنوں گا ظہیرا مددگار للمجرمین مجرموں کے لیے فاصبح بس انہوں نے صبح کی فی المدینۃ شہر میں خائفا ڈرتے ہوئے یترقب انتظار کر رہے تھے فاذا الذی بس اچانک وہ شخص استنصرہ جس نے موسیٰ سے مدد طلب کی تھی بالامس کل یستصرخ ان سے ابھی یعنی پھر مدد طلب کر رہے تھے یستصرخ موسیٰ سے مدد طلب کر رہا تھا قال کہا لہو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے انکا بے شک تم لغوی البتہ گمراہ ہے مبین واضح فلما بس جب ان ارادہ کہ ارادہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان یبتش کہ پکڑے بالذی وہ شخص کو ہوا عدو لہما جو ان دونوں کا دشمن تھا قال فرمایا کہا اس نے یا موسیٰ اے موسیٰ اترید کہ آپ چاہتے ہو ان تقتلنی کہ قتل کر دو مجھے کما قتلتا جیسے قتل کیا تھا آپ نے نفسا ایک نفس بالامس کل ان تریدو نہیں چاہتے آپ الا مگر ان تکون الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم الا ان تکون مگر یہ کہ ان تم ہو جو جبارا جبر کرنے والا فی الارض زمین میں وما ترید آپ نہیں چاہتے ان تکون کہ ہو جو آپ من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے وجاء اور آیا رجل ایک شخص من اقصى المدینۃ شہر کے دور کے کنارے سے یسعی دوڑتا ہوا قول کہنے لگا یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملأ بے شک جماعت ٹھیک ہے فرعون کے سرداروں کی جماعت یأتمرون بے کا مشورہ کر رہی ہے تمہارے بارے میں لیقتلوک تاکہ آپ کو قتل کر دے فخرج بس آپ نکلے انی لک بے شک میں آپ کے لیے من الناصحین خیر خواہ میں سے فخرج بس نکلے موسیٰ علیہ السلام منہا اس شہر سے مصر سے خائفا ڈرتے ہوئے یترقب مڑ پیچھے دیکھتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے پیچھے دیکھتے ہوئے قال کہنے لگے رب اے میرا رب نجنی نجات دے دے مجھے من القوم الظالمین ظالم قوم سے ولما اور جب متوجہ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام تلقاء مدین کی طرف قال کہا عسا ان قریب ربی میرا رب ان یہدینی یہ کہ ہدایت دے گا مجھے سوا السبیل سیدھے راستے کی ولما اور جب وارد آئے موسیٰ علیہ السلام ماء مدین
مدین کے گھاٹ پر، مدین کے پانی پر، وجدہ تو پایا علیہ اس پانی پر امتن ایک گروہ کو من الناس لوگوں کا، یسقون جو پانی پلا رہے تھے، ووجدہ اور پائی من دونہم ان لوگوں کے ورے امرأتین دو عورتیں، تذودان وہ دونوں روک رہی تھی ان جانوروں کو۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے، ما خطبکما تمہارا کیا حال ہے دونوں کا؟ قالتا ان دونوں نے کہا، لا نسقی ہم نہیں پلاتی پانی، حتی یہاں تک یصدر الرعاء کہ چرواہے واپس کر دے انہیں اپنے جانوروں کو، وہ ابونا اور ہمارا والد شیخ بوڑھا ہے، کبیر بڑا ہے۔ فسقا بس موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، لہما ان دونوں کے لیے، یعنی ان دونوں کو جانوروں کو، ثم پھر تولا موسیٰ علیہ السلام پھر گئے الی الظل سائے کی طرف، فقال کہنے لگے، رب اے میرا رب، انی بے شک میں لما اس چیز کا، انزلتا جو آپ اتاریں، الیہ میری طرف، من خیر بھلائی میں سے، فقیر محتاج ہوں۔ فجاءت بس آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، احداہما ان دو عورتوں میں سے ایک، تمشی چل رہی تھی، علی استحیاء حیا پر، یعنی حیا کے ساتھ، قالت کہنے لگی، ان ابی بے شک میرے والد، یدعوک بلا رہے ہیں آپ کو، لیجزیک تاکہ آپ کو بدلہ دے، اجرا مع اجرت ما اس چیز کی سقائی تلنا جو آپ نے ہمیں پانی پلایا، ہمارے لیے پانی پلایا۔ فلما بس جب جاءہ موسیٰ علیہ السلام شعیب کے پاس آئے، وقص علیہ القصص اور بیان کیا ان پر حال، قال تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا، لا تخف خوف مت کرو، نجوتا آپ نے نجات پائی ہے، من القوم الظالمین ظالم قوم سے۔ قالت کہا، احداہما ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے، یا ابت اے ابا جان، استأجرہ اس کو مزدور رکھو، اجیر رکھو، ان خیر بے شک بہتر، من وہ استأجرتا جس کو آپ اجیر رکھیں گے، وہ ہے القوی جو طاقتور، الامین جو امانت دار۔ قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا، انی بے شک میں ارید و چاہتا ہوں، ان ان کے حق کہ نکاح میں دے دو آپ کو، احدی ابنتی ہاتین دو بیٹیوں میں سے ایک، ہاتین ان دو بیٹیوں میں سے ایک، اعلیٰ اس شرط پر، ان تأجرنی کہ آپ خدمت کریں گے میری، 8 حجج 8 سال، فإن بس اگر اتممت اب پوری کر لیں، 10 10، فمن عندک تو یہ آپ کی طرف سے ہے، وما اریدو اور میں نہیں چاہتا، ان اشق یہ کہ مشقت میں ڈالوں، علیک تجھ کو مشقت پیدا کر تجھ پر، ستجدنی ان قریب آپ پائیں گے مجھے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہ، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا، ذالک یہ بینی میرے درمیان، و بینک آپ کے درمیان ہے معاہدہ، ایما الاجلین دو مدتوں سے مجھے سے جون سی بھی، قضیت میں پوری کر لوں، فلا عدوان علیہ تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علی ما ان باتوں پر، نقول جو ہم کہتے ہیں، وکیل ہے۔ فلما بجب قضا پوری کی موسیٰ علیہ السلام نے، الاجل مدت، فصار باہلہ اور لے گیا اپنے گھر والوں کو، آنس وہ محسوس کی، من جانب الطور کوہ طور کی جانب میں، نارن آگ، قال کہا، لأہلی اپنے گھر والوں سے، امکثوا تم ٹھہر جاؤ، انی بے شک میں نے، آنستو محسوس کی ہے، نارن آگ، لعلی شاید کہ میں، آتیکم لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس آگ سے، بخبر کوئی خبر، اور جذبت یا انگارہ، من النار آگ کا، لعلکم تصطلون تاکہ تم سینکو۔ فلما بجب
اتاہا آئے اس آگ کے پاس موسیٰ علیہ السلام، نودیا آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، نہیں بس چھٹیاں ہو گئے، من شاطئ الوادی الایمن فی البق، کیا نام ہے اس میدان کے دائیں طرف کے کنارے سے، میدان کے دائیں طرف کے کنارے سے، فی البقعۃ المبارک، برکت والی جگہ میں، من الشجرۃ درخت میں سے، ان یا موسیٰ اے موسیٰ، انی بے شک میں، انا اللہ اللہ ہوں، رب العالمین جہانوں کا پروردگار، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ یہ کہ ڈال دو اپنی لاٹھی، فلما بس جب آہا دیکھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، تہتز کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا گویا کہ وہ جان پتلا سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا تو پھر گئے وہ پشت پھیر کر، وَلَمْ يُعَقِّبْ اور پیچھے دیکھا بھی نہیں، یا موسیٰ اے موسیٰ اقبل متوجہ ہو جاؤ، وَلَا تَخَفْ اور مت ڈرو، اِنَّكَ بے شک آپ، من الآمنین امن والے میں سے ہیں، اسلک داخل کر دو، یدک اپنا ہاتھ، فی جیبک اپنے گریبان میں، تخرج نکلے گا وہ، بیضاء سفید چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی برائی بیماری کے، وضم اور ملا دو، الیک اپنی طرف، جناحک اپنے بازو کو، من الرہب ڈر کی وجہ سے، فذانک بس یہ دونوں، برہانان دلیلیں ہیں دو، من ربک آپ کی رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوم فاسقین بے شک تھی وہ قوم فاسق، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے قتل کیا ہے، منہم ان میں سے، نفسا ایک نفس کو، فاخاف بس مجھے ڈر ہے، ان یقتلونی کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، واخی اور میرا بھائی ہارون ہوا وہ افصح زیادہ فصیح ہے، منی مجھ سے، لسان زبان میں، فارسلہ بس پیغمبر بنا دے اس کو، معی میرے ساتھ، رتعا مددگار، یصدقونی جو میری تصدیق کرے گا، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، ان یکذبونی کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنشد بسن قریب مضبوط کریں گے، عضدک آپ کا بازو، بأخیک آپ کے بھائی کے ساتھ، ونجعل اور بنائیں گے، لکما تم دونوں کے لیے، سلطان غلبہ، فلا یصلون بس نہیں پہنچ سکیں گے وہ، الیکما تم دونوں کی طرف، بآیاتنا جاؤ تم دونوں میری نشانیوں کے ساتھ، یہاں پر اذهبا کیا ہے، اذهبا بآیاتنا، دوسری جگہ پر ہے اذهب انت واخوک بآیاتی، ہے نا، تو بآیاتنا بمانا اذهبا بآیاتنا، تم دونوں جاؤ میرے نشانیوں کے ساتھ، انتما تم دونوں، ومن اور وہ لوگ، اتبعکما جنہوں نے تم دونوں کی پیروی کی، الغالبون البتہ غلبہ پانے والے ہیں۔ سمجھ آگے کے لیے اچھا جی، تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، پچھلی آیات میں اب لوگوں نے پڑھا ہے بچپن کا واقعہ، کہ والدہ نے کیسے تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا ان کو، وہ پڑھ چکے ہوں۔ آج ان کا واقعہ ہے جوانی کا، کل بچپن کا واقعہ تھا۔ تو فرماتے ہیں ولما بلغ اشد، اشد شدتن کی جمع ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا کیا، قوتوں کو میں نے جمع کیا نا، اس لیے کہ اشد جمع ہے، جب اپنی قوتوں کو پہنچے اور قوتیں برابر ہو گئی، تو ہم نے ان کو دانائی اور علم، دانائی سے مراد یہاں پر حکم سے مراد نبوت نہیں ہے، ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت بعد میں ملی، ابھی ملے نہیں،
تو اس سے پہلے بھی دنائی ہم نے عطا کی تھی اور علم ہم نے عطا کیا تھا. سمجھ آ گئی. تو یہاں پر اشدہ سے مراد فرماتے ہیں 30 سال سے لے کر 30 سے لے کر 40 تک کی جو عمر ہے نا، تو اس عمر میں انسان کی قوا بالکل عروج پر ہوتے ہیں. یہ عروج کی کیا ہے؟ زندگی، عمر ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جوانی ڈلتی جاتی ہے، کمزوری آتی جاتی ہے. سمجھ آ گئی. تو فرماتے یہ عمر ہے. فرماتے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح بدلے تھے احسان کرنے والوں کو. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل. شہر سے مراد کیا ہے؟ مصر ہے. عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، غفلت کے وقت، غفلت کے موقع پر. غفلت سے یہاں پر دوپہر کا وقت تھا. دوپہر کا وقت تھا، اس قیلولہ کا وقت تھا نا، سارے سو جاتے تھے. سمجھ آ گئی کہ باقی دن ان کو کام کرنا ہے. تو دوپہر کے وقت سناٹا سا ہوتا تھا، کوئی نہیں ہوتا تھا. سمجھ آ گئی. کوئی خاموشی بالکل. کوئی نہیں، کوئی موبائل استعمال کر رہا، کوئی فیس بک استعمال کر رہا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کچھ نہیں. تو نہ وہاں پر کوئی CCTV کیمرہ لگا ہوا. تو فوجد فی رجلین یقتتلان، 2 آدمی کو پایا جو اب اس میں جگڑ رہے تھے. ھذا من شیعتی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا، سبتی تھا. وھذا من عدوی، اور یہ ان کے دشمن قوم میں سے تھا، قبطی تھا. سمجھ آ گئی. تو فاستغاثہ الذی من شیعتی، تو مدد طلب کی اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا اس کے خلاف جو ان کی دشمن قوم میں سے تھا. یہ پہلے بھی ہم نے اس کا واقعہ پڑھا ہے، پہلے واقعہ پڑھ چکے کہ وہ ایک شخص تھا، قاب اس کا نام تھا. قاب بعد میں فیلتون بھی اس کا نام بتایا ہے. سمجھ آ گئی. فرعون کے محل کے باورچی خانے کا کیا تھا؟ وہ افسر تھا. وہ سامان لیتا تھا بازار سے، لکڑیاں وغیرہ، اور بس لوگوں سے کہتا تھا کہ اٹھا کے تم لے جاؤ. اور اس کو جو وہاں سے مزدوری ملتی تھی اس کی وہ جیب میں ڈالتا تھا. کرپشن کرتا تھا وہ. تو آج اس نے ایک بندے کو پکڑا، اس کو کہا لکڑی کو گٹھا اٹھا کے نا یہ لے جا. اس نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ میں کمزور ہوں، آپ دیکھ رہے میں نہیں اٹھا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بگاڑ لیتے ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ مزدوری ملتی ہے، آپ نہیں دیتے، آپ جیب میں ڈالتے ہیں. وہ کہنے لگا نہیں تو جو اٹھانا ہی پڑے گا، ہر حالت لے جانا پڑے گا. اس نے کہا میں نہیں لے جا سکتا. سمجھ آ رہی. یہ بات چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل سبتی تھا، اس سے مدد چاہی. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے کہہ رہا ہے سامان اٹھا کے لے جاؤ، لکڑی کو گٹھا اٹھا کے ادھر لے جاؤ، میں نہیں اٹھا سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ قاب کو کہا. اس نے کہا یہ نہیں اٹھانا. اور اس نے بھی کہا کہ اس کو مزدوری ملتی ہے، جیب میں رکھتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم خود اٹھا کے لے جاؤ، تمہیں جب مزدوری ملتی تو اٹھا کے لے جاؤ. تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بدتمیزی شروع کر دی کہ آپ کے لیے تو لے جا رہا ہوں، آپ کے لیے تو میں کھانا کھانے کا انتظام کر رہا ہوں، آپ بھی کھانا ادھر ہی کھاتے ہیں. فرعون کے محل میں رہتے تھے نا. سمجھ آ گئی نا. تو یہ ہے وہ ہے، پھر آپ اٹھا کے لے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَوَكَذَهُ موسیٰ، ایک مکہ رسید کیا. فَقَضَى عَلَيْهِ، قضا علیہ، قضا کا جب سے علی آ جائے نا اس فعل کا تو اس کا معنی ہوتا ہے قتل کر دینا، ختم کر دینا. تو اس کا کام کیا کر دیا؟ تمام کر دیا، اس کو مری پہنچا دیا. سمجھ آ گئی. قال هذا من عمل الشیطان، لیکن فوراً احساس ہوا کہ یہ کیا کیا؟ مکے سے تو کوئی مرتا نہیں، بس ایک قدرت کا فیصلہ تھا، نہ مکے سے تو کوئی نہیں مرتا نا. سمجھ آ گئی کہ نہیں. تو فرمایا قال هذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے. انه عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے، بہکانے والا ہے واضح. یہ شیطانی عمل تھا. قال
اس کے بعد کہنے لگے رب اے میرے رب انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، فاغفر لی، بس آپ مجھے معاف کر دیں، فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک بہت بخشنے والا تعالیٰ بہت مہربان۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک شخص کو قتل کیا جو کافر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہیں تھا کہ وہ ذمہ ہو، معاہد ہو، کہیں ہو چکا ہو، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیسے معافی مانگی اور کہا یہ شیطان کا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے معاف، فغفر، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، مطلب یہ گناہ ہوا، حالانکہ کوئی معاہدہ تو نہیں لکھا ہوا، کوئی معاہدہ نہیں پایا جاتا، تو اس کا قتل تو جائز ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ تحریر معاہدہ نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ علاقے میں رہتے تھے، ادھر ایک علاقے میں ایک دوسرے کو کچھ کہتے نہیں تھے، امن و امان کے ساتھ رہ رہے تھے، تو یہ بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، گویا کہ خود بخود معاہدہ ہو چکا تھا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا فاغفر لی، تو آگے فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ جب احکام القرآن ہے نا، تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب احکام القرآن، تھانوی رحمہ اللہ نے کچھ حضرات سے لکھوائی، عربی میں ہے، کچھ حضرات مختلف حصے لکھے، تو یہ والا حصہ جو ہے نا وہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھ رہے تھے، تو جب وہ ایک دفعہ بلایا تھانوی رحمہ اللہ نے ان کو کہ اس آیت تک پہنچے، انہوں نے کہا نہیں، پھر ایسے کچھ عرصہ بعد ایک آدھ دفعہ پھر بلایا کہ یہاں تک پہنچے، انہوں نے کہا نہیں پہنچا، تفصیل زیادہ لکھ رہا، تو بس تھانوی رحمہ اللہ پر خاموش ہو گئے کہ پہنچ کے مجھے بتا دیں گے۔ جب اس آیت پہ پہنچ کے تو بلایا، وہ آ گئے خود کہ میں پہنچا ہوں بھی اس آیت پہ نا، لکھتے تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کیوں موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی؟ کیا معاہدہ ہو چکا تھا؟ معاہد تو نہیں تھا، پھر معافی مانگنے کا کیا ضرورت؟ تو مفتی شفیع صاحب نے کہا میرے علم میں نہیں یہ بات۔ تو تھانوی رحمہ اللہ نے پھر فرمایا ان کو کہ یہ لکھ دینا کہ رہتے تھے، بس یہ گویا کہ ایک طرح کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے نا بات۔ اچھا، یہ بھی کہا تھا ساتھ کہ اگر حوالہ مل جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس فقیر کی طرف سے لکھ دینا۔ بعد میں مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ کہیں مجھے کتاب میں حوالے بھی مل گئے پھر۔ اچھا جی، تو فرمایا قال رب بما انعمت علی، بس سبب اس انعام کی جو آپ نے مجھ پر کیا، ہرگز میں نہیں بنوں گا مددگار مجرموں کا۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب یہاں پر جیسے عقاب ظلم کر رہا تھا، میں نے دوسرے مظلوم کا ساتھ دیا، اسی طرح ہر موقع پر میں مظلوم کا ساتھ دوں گا۔ سمجھا؟ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اگرچہ وہ عقاب ظلم کر رہا تھا، لیکن اس کو قتل تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا، کہ قتل تک نوبت پہنچے، نہیں پہنچنی چاہیے تھی، تو آئندہ جو ہے نا وہ مجرموں کا ساتھ میں نہیں دوں گا، ایسا فعل نہیں کروں گا۔ اچھا، صبح کی انہوں نے ڈرتے ہوئے، اب کسی کو پتہ تو نہیں چلا، کسی کو پتہ نہیں، بس شخص کا قتل ہو گیا، کس نے قتل کیا کچھ پتہ نہیں، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا، کسی نے موبائل سے ویڈیو نہیں بنائی، سناٹا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، بس ختم ہو گیا، کچھ نہیں پتہ۔ صبح ہو گئی، ابھی ڈر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، پھر جب نکلے، پھر وہی شخص جو سبتی تھا، کل قاپ کے ساتھ لڑ رہا تھا، آج کسی اور کے ساتھ لڑ کے مدد چاہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو ہی گمراہ اور واضح ہے، اس کو سخت لہجے میں کہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کہ بالذی ہوا، تو وہ دوسرے کو پکڑنے کا مطلب شاید اس کو چھڑانے کا مطلب ہو، لیکن یہ سمجھا کہ یہ آج کہیں مجھے مکہ رسید نہ کرتا، ٹھیک؟ تو اس نے کہا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس،
کہ تم چاہتے کہ مجھے قتل کر دو جیسے کہ تم نے کل ایک نفس کو قتل کیا. وہ دوسرے نے سن لیا. کل تو کسی کو پتہ نہیں چلا تھا, آج دوسرے نے سن لیا. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض, آپ نہیں چاہتے مگر یہ کہ آپ ہو جائے جبر کرنے والے, جبار پنج زمین, اور نہیں چاہتے آپ کہ ہو جائے اصلاح کرنے والوں میں سے. تو اس نے فوراً جا کے بتا دی, دوسرے شخص نے سن لیا. اب موسیٰ علیہ السلام ظالم تو نہیں تھے اس طرح کہ اب اس کو بھی مار دو تاکہ بات نہ نکلے. بات تھی, ٹھیک ہے, اس نے بتا دی, اس کو چھوڑ دیا, کچھ نہیں کہا دوسرے. تو وہاں پر جب بات پہنچی تو کابینہ جمع ہو گئی فرعون کی. مشورہ کیا ہوا؟ قتل کرنا ہے. فرعون تو پہلے سے بہانے ڈھونڈ رہا تھا, لیکن اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور تھا. وہ تو نہیں چاہتا تھا کوئی بھی جو ہے نا سبتی بڑا ہو جائے وہ رہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں پر وجاء رجل, آیا ایک شخص, من اقصى المدینہ, شہر سے دور. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں, فرعون جس کالونی میں رہتا تھا نا, اس کالونی کو کہتے تھے منف. منف اس کالونی کا نام تھا, جیسے اس کا نام ہے الفیاض کالونی. اور اس میں اور موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں 4 میل کا فاصلہ ہے, بعد میں 6 میل کا فاصلہ بھی لکھا ہے. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. شخص کون تھا؟ یہ حزقیل رحمہ اللہ نام تھا. یہ فرعون کا چچا بھائی تھا حزقیل, اور یہ بھی کابینہ کا رکن تھا. بعد میں کا وزیر داخلہ تھا, بعد میں کا وزیر مال تھا. یہ نیک شخص تھا, موسیٰ علیہ السلام سے محبت عقیدت رکھتا تھا. تو وہ آیا, اس نے دیکھ لیا, چھپکے سے نکلا. کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا, چھپکے سے کہیں کہا ہوگا میں قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہوں, یا کسی اور اچانک کوئی کام پیش آیا, چپکے سے وہاں سے نکل کے دوڑتا ہوا آیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قال یا موسیٰ ان الملأ, اے موسیٰ لوگ جماعت جو ہے مشورہ کر رہی آپ کے بارے میں قتل کرنے کا. فخرج, بس نکلو نکلو, انی لک من الناصحین, میں آپ کے لیے خیر خواہ میں سے, شہر سے مصر سے نکلو. فخرج منها خائفا يترقب. اچھا یہی شخص ہے جس کے بارے میں 24ویں پارے میں سورہ مومن, وقال رجل مؤمن من آل فرعون, وہ یہی حزقیل, ان کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے. وہاں پر مومن کا لفظ ہے نا, سورت کا نام مومن رکھ دیا گیا. تو فخرج منها, تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر سے نکلے, خائفا, ڈرتے ہوئے, ترقب, پیچھے دیکھتے ہوئے. قال ربی, کہنے لگے اے میرے رب, نجنی من القوم الظالم, مجھے ظالم قوم سے نجات دیتے. ولما توجہ تلقاء مدین, جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہو گئے, قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل, تو کہنے لگے ان قریب میرا رب مجھے ہدایت دے گا سیدھے راستے کی. ولما ورد ماء مدین, اب مصر سے مدین یہ 8 دن کا فاصلہ تھا پیدل, باہر 10 دن کا فاصلہ بھی بتایا. ٹھیک ہے, مدین فرعون کے انڈر نہیں تھا, یہ اردن کا علاقہ, اردن میں ہے نا مدین. ولما ورد ماء مدین, یہ مدین ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام تھا, پہلے میں عرض کر چکا ہوں, ان کے نام سے شہر بنا. وہاں پر جب پہنچے پانی پر, تو وہاں پر ایک گروہ کو لوگوں کو پایا جو پانی پلا رہے تھے جانوروں کو, اور پانی پلا رہے ہیں اپنے اپنے جانوروں کو. وہاں پر 2 عورتیں پائیں جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہے, بھیڑ بکری کو کہ نہ جا, اور وہ جانور پلا رہے. تو انہوں نے دیکھا, کچھ انتظار کیا, اس کے بعد ان کے پاس گئے. میں ماں ختم کا, تو ان دونوں کا کیا حال ہے, کیوں ایسا کر رہے, جانوروں کو روک رہی, پلاتے نہیں, باقی سب لوگ پانی پلا رہے جانوروں کو. تو وہ کہنے لگے لا نسقی حتی یصدر الرعاء, ہم نہیں پلاتے یہاں تک کہ چرواہی واپس کر دے. چرواہی واپس کر دے کیا, ان جانوروں کو. جب ان کے جانور واپس ہو جائے نا, رعاء راعی کی جمع ہے, تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا ہم پانی پلاتے. وہ ابونا شیخ کبیر, اور ہمارا ابو, ہمارے والد بوڑھے اور بڑے عمر کے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کتنی نفرت کرتے تھے. حالانکہ پیغمبر تھے, آخر بڑھاپے کی عمر ہے نا یہ, ابونا شیخ کبیر, پیغمبر تو بن چکے ہیں, کتنی نفرت کرتے تھے. کہ یہ اتنا وہ گوارا نہیں کرتے کہ خود نہیں آ سکتے, ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے, بیٹیاں ہیں, چلو پانی ہم پلا دیا کر, پیغمبر ہے.
ایسا ہی ہوتا رہا ہے تمام پیغمبروں کے ساتھ. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبروں نے کتنی مشکل زندگی گزاری ہے, کتنی مخالفت کا سامنا کیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. دین کا راستہ کوئی آسان راستہ تو نہیں ہے, مشکل راستہ ہے جی. اس لیے قربانی تو آتی ہے, قربانی کے لیے تیار رہنا ہے. تو فسقا لہما, اچھا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی پلایا جانوروں کو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ جاتے تھے نا تو وہ کنویں پر ایک بڑی چٹان رکھتے تھے. وہ چٹان 10 بندے ہلا سکتے تھے, ہٹا سکتے تھے, کوئی اسے ایک بندہ تو ہٹا بھی نہیں سکتا تھا. تو جو پانی بچ جاتا تھا ادھر ادھر باہر, وہ یہ دونوں عورتیں لڑکیاں پلاتی تھیں اپنے جانوروں کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان کو اکیلے ہٹا دیا. انہوں نے دیکھ لیا, پانی پلایا. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور کنواں تھا, اس پر اتنی بڑی چٹان تھی 10 بندوں سے کم اس کو ہلا نہیں سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے چٹان ہٹائی, سب نے دیکھا, پانی پلا کے جانوروں کو کہا جائے. وہ دیکھتے رہے, وہ چول سمجھ آ گئی. تو ثم تولی الی الظل, پھر سائے کی طرف پھرے, فرمانے لگ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے رب آپ جو اتارے اس فقیر بندے کی طرف یہ محتاج ہے خیر کھانے کا. 8 دن سفر کیا, جب وہاں سے تو اچانک نکلے, کچھ بھی نہیں لیا, پتے کھاتے رہے, گھاس کھاتے رہے راستے میں. 8 دن کا سفر بھی کیا. تو اب بیٹھ گئے, کہنے لگے یہ آپ کا بندہ محتاج ہے خیر کا, کھانے کا. سمجھ آ گئی. سردی ہے, مولوی تو بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں, 1 ڈش اونلی فش کا محتاج ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرماتے فجاءتہ احداہما, اب یہ گئی دونوں لڑکیاں. والد نے پوچھا, ادھر والدہ بھی تھی, پوچھا اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ جلدی آ گئی آج تو بہت زیادہ, پانی نہیں پلایا جانوروں کو؟ دونوں نے پوچھا, والدہ نے کہا نہیں پلایا. پھر اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ ایک وہاں پر لڑکا تھا, جوان نوجوان تھا, ٹھیک ہے, طاقتور, بڑی چٹان اس طرح اس نے ہٹائی, ہم جانوروں کو پانی پلا دیا. پھر اس کے بعد جا کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے یہ دعا بھی مانگی, یہ جو انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ ساری بات بتا دی. فجاءت احداہما, تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک بیٹی کو بھیجا کہ ان کو لے آؤ میرے پاس. تو ایک بیٹی ان میں سے آئی, تمشی علی استحیاء, حیا پر چل رہی تھی, یعنی اتنی باحیا کہ بالکل منہ چھپایا ہوا, بالکل آرام سے قدم آہستہ آہستہ رکھے. باحیا عورت کا پتہ چلنے سے پتہ چلتا ہے کس طرح چلتی ہے وہ. قالت, کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت, کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دے اس پانی کی اجرت کا جو آپ نے ہمیں پلایا. تو راستے میں چلتے ہوئے نا موسیٰ علیہ السلام, بعض روایت میں آتا ہے کہ ہوا چل رہی تھی بہت تیز, کبھی کبھار ان جو ہے نا وہ ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ جاتا تھا. بعد نے کہا ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیچھے چلتے رہو, آگے نہیں چلنا, تاکہ نظر نہ پڑے میرے, بالکل آپ کے کپڑوں پر بھی نظر نہ پڑے. اور کہا کہ جب مجھے بتانا نا کہ موڑنا ہے دائیں طرف بائیں طرف, تو زبان سے نہیں بتانا, پتھر راستے آ جائے 2 تو پتھر پھینکنا ہے, دائیں طرف جانے تو دائیں طرف پتھر پھینکنا ہے, بائیں طرف جانے بائیں طرف پتھر پھینکنا ہے. سمجھ آ گئی. فلما جاءه وقص عليه القصص, جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کو حال سنا دیا, کیا اس طرح میں نے ایک بندے کو قتل کیا, میں ادھر سے نکلا ادھر پہنچا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پوری بات بتا دی. فرعون یہ کام کیا, 12,000 ہے, بعض روایت مختلف روایت, اتنے ادھر بچوں کو قتل کرا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. قال لا تخف, تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا خوف مت کرو, نجوت من القوم الظالمین, اپنی ظالم قوم سے نجات پائی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ فرعون کے انڈر وہ علاقہ نہیں تھا. قالت احداہما یا بت استاجر, تو ان میں سے ایک کہنے لگی اے ابا جان اس کو ملازم رکھ لو, ان خیر من استاجرت القوی الامین, بے شک آپ جس کو ملازم رکھیں وہ ہو جو طاقتور اور امانتدار ہو. طاقتور بھی ہے, چٹان اس نے اکیلے ہٹائی, اور امانتدار بھی ہے.
قال تو حضرت شعیب نے فرمایا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین کہ میں چاہتا ہوں ان دو بیٹوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دوں، آپ کو نکاح میں دے دوں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جس نے یہ تجویز دی تھی کہ اس کو کیا رکھو، ملازم رکھو، اسی کو نکاح میں دیتی ہے کہ والد سمجھ گئے ہوں گے بیٹی کے میلان کو، طبیعت کو۔ سمجھدار باپ تو اس طرح کرتے ہیں نا فیصلے، سمجھدار باپ اس طرح فیصلے کرتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا لیکن اعلیٰ اس شرط پر ان تأجرنی 8 حجج کہ آپ 8 سال میری خدمت کریں گے۔ 8 سال کیا کریں گے؟ جانور چرائیں گے، بکریاں چرائیں گے، یہ مہر۔ اچھا اب اس طرح مہر مقرر کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ میری خدمت کریں گے یا آپ بیوی کو قرآن پڑھائیں گے؟ اس کو مہر بنا سکتے، اس میں اختلاف۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنا سکتے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خدمت کو مہر نہیں بنا سکتے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قرآن پاک ایسے استدلال کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم، کہ محرمات کا ذکر ہے، اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، لیکن یہ کہ تم تلاش کرو اپنے اموال، مال کا لفظ ہے، مال ضروری ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ام شریک رضی اللہ عنہ ایک عورت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ، وہ کہنے کہ وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي، میں نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھ کے سوچنے لگے، تو ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو حاجت نہ ہو تو یہ فقیر حاضر ہے، یہ فقیر کیا ہے؟ حاضر ہے، میرے ساتھ نکاح کر دیں اس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ ہے؟ نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک تہبند ہے بس۔ نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، کوئی ڈھونڈ لو اگرچہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، ڈھونڈے لیکن ان کو کچھ ملا نہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ قرآن پاک آپ کو آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو کہا ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس قرآن پاک ہے نا اس کا مہر بنا کر اس کو آپ اس کو سکھا دے، بس یہ سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو وہ اس روایت سے کیا کرتے ہیں اس، لیکن احناف جواب دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو تھا لیکن مہر اس کے علاوہ بھی تھا، مہر اس کے علاوہ بھی تھا۔ تو یہ شرط ہے، احناف کہتے ہیں مہر نہیں ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، اگر آپ 10 سال کو پورا کریں گے تو آپ کی طرف سے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مشقت میں ڈالوں۔ تو موسیٰ نے فرمایا ذالک بین، یہ معاہدہ میرے درمیان، ان میں سے جو بھی مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں، یعنی 8 سال تو ضروری ہے، 10 سال یا 8 سال تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اچھا کتنی سال مدت پوری کی؟ تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، وہ ایک دفعہ ایک علاقے میں گئے، لوگوں نے سوالات کی، سارے سوالوں کا جواب انہوں نے دیا۔ اس سوال کا اس کے بارے میں پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت پوری کی تھی، 8 سال یا 10 سال؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس کا پتہ نہیں۔ تو پھر آپ اپنے استاذ کے پاس آئے، عبداللہ بن عباس سے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا 10 سال۔ نبی احسان کرتا ہے، نبی کیا کرتا ہے؟ تو 8 سال تو مدت ضروری تھی اور 10 سال احسان تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے احسان کے 10 سال پوری کی، 10 سال ان کی خدمت کی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اس کے بعد کڑی لبی ہے، کڑی نے ادھر نہیں لب دی، چوکری نہیں لب دی، نہیں جلدی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ باقی وہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، بالکل ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نہیں جیسا ہی ہے، بس وہ ہو چکا ہے واقعہ۔ جی یہ سوالات کے جوابات ہیں، یہ کل کر لیں گے انشاءاللہ، یہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ۔